Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the topic neutralization. Class 7th, subject science, chapter 5th, acid bases and salts. इसी का हम आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन. कल हमने पढ़ा है कि डाइज के मतलब जो ये इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे टर्मरिक है, चाइना रोज़ है. तो इंडिकेटर्स के मतलब हमने पढ़ा. और जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जो एसिड्स होते हैं ये सोअर इन टेस्ट होते हैं, ये टर्न करते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में. जो बहुत सारे एसिड्स है वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं. और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस जो हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं. ये हमने पढ़ा है सब कि जो बेस है ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्लिपरी इन टच. ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में टर्न करते हैं. आपने ये देखा होगा कि अपने घरों में भी आपने ये देखा होगा कि हम क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको जो कॉपर वेसल्स होते हैं, जो कॉपर कुकिंग वेसल्स होते हैं, उनको वो कोट करते हैं एक टिन मेटल से जिसको हम कलाई बोलते हैं. ترٛامو بانہٕ چھِ آسان یِمَن چھِ کران کلائی کیچ کران. ہم ان کو وہ کیوں کرتے ہیں, وہ کلائی کیوں کرتے ہیں ان کو؟ کیونکہ جب ہم فوڈ کوک کرتے ہیں ان ویسلز میں, ان برتنوں میں, ان کاپر کے برتنوں میں, تو اگر ان کو ہم کلائی نہیں کریں گے, ایسے ہی ان میں کوک کریں گے, جو ایسڈز پریزنٹ ہوتے ہیں فوڈ میں, نیچرل ایسڈز یا آرگینک ایسڈز, فوڈ میں آرگینک ایسڈز جو پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کاپر کے ساتھ. جو یہ کاپر ویسلز ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس کو پھر کروڑ کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں اس کو وہ زنگ سا لگ جاتا ہے, وہ داغ دھبے سے لگ جاتے ہیں, اور کاپر سالٹس بھی بن جاتے ہیں ان ایسڈز سے جو پوائزنس ہوتے ہیں. تو ہمیں کاپر برتنوں میں تب ہی کھانا پکانا چاہیے جب ان کو پہلے ہمیں ان کو کلائی کرنا ہے, اس کے بعد ہمیں ان میں کھانا پکانا چاہیے. ایسے ہی کلائی کے بغیر ان میں کھانا نہیں پکانا چاہیے, کیونکہ وہ پوائزنس ہوتے ہیں, وہ مضر ہوتے ہیں ہماری صحت کے لیے بھی, اور برتن کو بھی وہ کروڑ کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں اس ویسل کو, اس کاپر ویسل کو. آپ نے یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہو ان گھروں میں کہ ان کاپر برتنوں کو ہم وہ ایک ٹین میٹل سے کوٹنگ کرتے ہیں, کلائی جس کو بولتے ہیں. ایک اور ٹاپک ہے ایسڈ رین. ایسڈ رین کیا ہوتا ہے؟ وہ رین جو وہ بارش جس میں تھوڑی سی منرل ایسڈز ہوتے ہیں, جیسے ہائیڈروکلورک ایسڈ, نائٹرک ایسڈ. منرل ایسڈز کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ منرل ایسڈز کیا ہوتے ہیں. وہ رین جس میں تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے کس کی, منرل ایسڈز کی, لائک ہائیڈروکلورک ایسڈ یا نائٹرک ایسڈ. یہ ایسڈز کیا ہوتے ہیں, یہ بن جاتے ہیں ہوا میں جب جب ہوا ہائیلی پولیوٹڈ ہوتا ہے, تب یہ ایسڈز بن جاتے ہیں. گیسز دوسرے گیسز کے ساتھ لائک سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, کیونکہ زیادہ ایکسیسو برننگ ہوتی ہے کول یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی, تو پھر یہ ایسڈز بن جاتے ہیں. جو یہ ایسڈز ہائیڈروکلورک ایسڈ یا نائٹرک, یہ ڈیزالو ہوتے ہیں رین ڈراپلیٹس میں, اور پھر جو وہ بارش پڑتی ہے اس کو ایسڈ رین کہتے ہیں. جو یہ ایسڈ رین ہوتی ہے یہ بہت
ڈیمیج کرتی ہے، بہت نقصان پہنچاتی ہے، ایکسٹینسو ڈیمیج کرتی ہے، فارسٹز کو، جنگلات کو کرتی ہے، اور جو کراپز کو بھی یہ بہت نقصان کرتی ہے یہ ایسڈ رین۔ تو ایسڈ رین کیسے بن جاتا ہے؟ جب ایکسیسو برننگ ہوتی ہے کول یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی، تو جب ایئر ہائیلی پولیوٹڈ ہوتا ہے کس سے؟ سلفر ڈائی آکسائڈ سے یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ سے، جب زیادہ یہ کول یا پیٹرولیم برن کرتے ہیں تو پھر ایئر پولوٹ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ گیسز اس میں جاتے ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایسڈز بن جاتے ہیں، ہائیڈروکلورک ایسڈ یا نائٹرک ایسڈ بن جاتا ہے، تو پھر وہ بارش کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر وہ بارش کی صورت میں نیچے آتے ہیں، نیچے جب وہ زمین پہ گرتے ہیں، تو جب وہ بارش زمین پہ گرتی ہے تو اس میں ایسڈ بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ جنگلات اور فصلوں کو نقصان کرتی ہے۔ نیوٹرلائزیشن آج ہمیں پڑھنا ہے۔ نیوٹرلائزیشن جو ہے، نیوٹرلائزیشن ہم نے پڑھا ہے کہ جب ایسڈ اور بیس مل جاتی ہے تو وہاں پہ نیوٹرل برابر، مطلب اگر ہم یہاں سے 10 گنا فورس لگائیں گے، وہاں سے بھی 10 گنا فورس آئیں گے، تو جو نیٹ افیکٹ وہ زیرو، مطلب نیوٹرل ہو جائے گا، وہ اس کو نیوٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ بیسز جو ہے وہ ٹرن کرتے ہیں فیناپتھلین سولوشن کو پنک، جو پنک کلر جو ہوتے ہیں وہ چینجز ٹو کلر لیس اگر اس میں ایسڈ ایڈ کیا جاتا ہے۔ چلیے ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہم انڈائجیشن دیکھیں گے۔ جب ہمارا سٹومک، جو ہمارا معدہ ہوتا ہے، اس میں گیسٹرک جوس پروڈیوس ہوتا ہے، اس گیسٹرک جوس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے۔ جو یہ گیسٹرک جوس ہوتا ہے ہمارے معدے میں، یہ ہیلپ کرتا ہے فوڈ ڈائجیشن کو، لیکن جب ہم کوئی اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں، مسالے دار کھانا کھاتے ہیں، یا کوئی پریشانی ہوتی ہے یا ٹینشن ہوتا ہے، جو یہ اسٹومک ہوتی ہے، ہمارا معدہ جو ہوتے ہیں، زیادہ ہائیڈروکلورک ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، معدے میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے۔ تو انسان کیا، جب ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو انسان کیا فیل کرتا ہے، ایک برننگ سینسیشن اس کو ہوتی ہے اندر سے اسٹومک میں، اور سور ٹیسٹ آتا ہے ماؤتھ میں۔ اس کنڈیشن کو ہم کامنلی ایسیڈیٹی آف اسٹومک کہتے ہیں، یہاں انڈائجیشن کہتے ہیں، جب ایسڈ زیادہ نکلتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ زیادہ نکلتا ہے ہمارے معدے میں۔ تو اگر ہم اس ایسڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس سے یہ ڈیمیج کرے گا اسٹومک کو، اور اسٹومک السرز بھی یہ کاز کرے گا۔ اس سے اسٹومک السرز بھی ہوتے ہیں، وہ زخم بھی لگ جائیں گے معدے میں، کیونکہ یہ ایسڈ ہوتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ ایسڈ کی پراپرٹیز، کہ ایسڈ کیا کرتا ہے، ایسڈ جلاتا ہے، جب اس کو ٹچ کرتا ہے انسان تو یہ جلاتا ہے۔ تو پھر ایسے ہی جب یہ بھی ہائیڈروکلورک ایسڈ جب بھی زیادہ ایکسیسو ہوتا ہے، معدے میں زیادہ نکلتا ہے، تو پھر کیا یہ جلاتا ہے معدے کو، زخم لگتے ہیں۔ اب اس ایسیڈیٹی کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اس انڈائجیشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اس کو بولتے ہیں مجھے معدے میں مجھے ایسیڈیٹی ہوئی ہے، وہ آپ کو انٹا ایسڈ ٹیبلٹس دیتا ہے یا سرپ دیتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ ہوتا ہے۔ میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ کیا ہوتی ہے، وہ بیس ہوتی ہے، اس میں میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ اور المونیم ہائیڈروکسائڈ ہوتے ہیں۔ یہ ہائیڈروکسائڈز کیا کرتے ہیں، یہ نیوٹرلائز کرتے ہیں اس ایکسیس، جو ایکسیس اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ جو نکلا ہوا ہوتا ہے معدے میں، وہ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتی ہے، ہمارا جو یہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے، تو ایسیڈیٹی دور ہو جاتی ہے۔ جب ایسڈ زیادہ نکلتا ہے، اس کو اب کم کرنا ہے، اس کو کم کس سے کریں گے،
بیس سے کریں گے کم. میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، جو یہ ایسڈ کا افیکٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوتا ہے، وہ اس کا افیکٹ کم کرتا ہے. جتنا زیادہ ایسڈ نکلتا ہے اتنا ہم یہاں سے میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ اور المونیم ہائیڈروکسائڈ بیس لیتے ہیں، تو اس کو ایسڈ اور بیس مل جاتی ہے، تو افیکٹ نیوٹرلائز ہوتا ہے. تھینک یو.